بتائیے اتنی فکر کبھی کسی کو اپنے حقیقی مالک کی ہوئی یہاں کہ بھئی یہ کام کر رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا، فلاں جاب میں جا رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا، رشوت کا مال بٹور رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا، بھائی کا حق کھا رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا، بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا، سر پہ چادر نہیں اللہ کیا سوچے گا، نماز نہیں پڑھ رہا اللہ کیا سوچے گا، ٹائم ضائع کر رہا ہوں اللہ کیا سوچے گا۔ نہیں، ہر کام میں یہ فکر ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا، کیونکہ پریکٹیکلی ہم نے مالک کس کو سمجھا؟ حکمرانوں کو سمجھا، یا عام لفظ میں کہوں صاحب پاور کو سمجھا۔ وہ کبھی سوویت یونین ہو یا آج امریکہ ہو، کل کوئی اور ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مالک فرعون کو سمجھا، کبھی نمرود کو سمجھا، قارون نے خود کو سمجھا، کہا کہ موسیٰ مال میں نے جمع کیا، کیوں دوں اللہ کی راہ میں، میری محنت، میرا پیسہ، میرا مال، مالک کون بنا؟ میں بنا۔ مومن کو کہا کہ خمس دو کا کیوں دوں محنت، میری پیسہ میرا، میں غریبوں کو کیوں دوں، پورا دن سوتا رہتا خود جا کے محنت کرے، میں اپنے پیسے سے کیوں دوں، میں نے پسینہ بہایا، میں نے محنت کی، میرا دماغ لگا۔ تو یہاں احساس ملوکیت اپنے وجود میں آتا ہے۔ یہاں کسی کو احساس دلانا کہ وہ مالک ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ یہاں سندھ میں آ جاؤ تو احساس ہوتا ہے پیپلز پارٹی مالک، پنجاب میں جاؤ تو نون لیگ مالک، کے پی کے میں جاؤ تو پی ٹی آئی مالک، بلوچستان میں جاؤ تو پتہ نہیں کون مالک۔ مطلب ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مالک بنا ہوا ہے۔ تو جس کی حکومت وہ مالک، جس کے پاس پاور وہ مالک۔ اب ملوکیت حکومت کی لیول پر ہو تو سیاسی پارٹیاں، گھر کی لیول پر ہو تو باپ سمجھتا ہے میں مالک، عورت کمزور ہے سمجھتا ہے اس کا مالک کون؟ میں۔ بچے چھوٹے ہیں تو میری سنیں گے مالک کون؟ میں۔ دکاندار ہوں 4 لوگ کام کرتے ہیں تو مالک کون؟ میں۔ یہاں میرے پاس اختیار ہے، تو یہ اختیار مجھے احساس ملوکیت دیتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں، میں مالک یوم الدین ہوں، جہاں تجھے احساس دلاؤں گا، جہاں تو اپنے پورے وجود سے محسوس کرے گا کہ مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ اور یہ احساس تب ہوتا ہے جب سکرات الموت آتی ہے، یہ احساس تب ہوتا ہے جب بدن سے روح نکلتی ہے۔ اس وقت میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کچھ چیزوں کو جسم دیتا ہے، تمہارے مال کو جسم دے گا، تمہاری اولاد جسم کی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ فرمایا 3 جسم آئیں گے، 2 جسم بڑے موٹے اور ہٹے کٹے۔ مرنے والا جب بدن سے روح نکل جائے گی تو 3 جسموں کو دیکھے گا، پہلے جسم سے پوچھے گا بتا تو کون ہے؟ کہے گا کہ تم یہاں کھڑے ہو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہے گا جی مالک تیری مدد کے لیے آئے۔ اچھا کہاں تک میری مدد کرو گے، کہاں تک اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ تو وہ جسم کہے گا مالک ہم قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کیا کرو گے میرے لیے؟ کفن خرید لیں گے، ایمبولنس کا بندوبست کریں گے، قبر کے کھدوانے کی مزدوری دے دیں گے، آپ کے لیے 1-2 مجلسیں کروا دیں گے، یہ آپ کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ کہ آگے؟ کہ نہیں، آگے ہم نہیں آ سکتے۔ کہ تم ہو کون؟ کہ میں تمہارا مال ہوں، اور مال یہیں تک کام آئے گا۔ کفن لے لے گا، قبر کا بندوبست، کھدوائی کا بندوبست، ایمبولنس کا بندوبست، 1 آدھی مجلس آپ کے لیے کروا لیں گے، 4 لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، مال یہیں تک کام آئے گا۔ کہ آگے؟ کہ آگے تک اتنا جانا ہے۔ دوسرے جسم سے کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کہیں گے ہم بس آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، جنازہ کاندھوں پہ اٹھا لیں گے، قبر میں لٹا کے تلقین پڑھا دیں گے، 4 لوگوں کو بلا کر سورہ حمد کی قرات کرا دیں گے۔ کہ تم ہو کون؟ کہ ہم تمہاری اولاد ہیں، یہاں تک آپ کے ساتھ دیں گے۔ کہ آگے؟ کہ آگے ہم نہیں آ سکتے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں تیسرا جسم بڑا نحیف اور کمزور کھڑا رہے گا، 2 موٹے اور ہٹے کٹے، جن کو کھلایا بھی پلایا بھی، جن کی طرف توجہ بڑی تھی، مال کمانے پہ توجہ، اولاد کے بنانے پہ توجہ، لیکن فرمائیے تیسرا جسم جو بڑا کمزور ہوگا، اس جسم سے کہے گا کہ تم کون ہو اور کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ آواز آئے گی، آواز آئے گی، جناب میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، آگے کا آگے بھی تمہارے ساتھ چلوں گا،
پوری برزخ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر جہنم کی طرف گئے وہاں بھی تمہارے ساتھ، اور اگر جنت کی طرف گئے وہاں بھی تمہارے ساتھ۔ تعجب سے کہے گا تم اتنے کمزور کہ تم نے میری طرف توجہ نہیں دی، ان دو جسموں کو موٹا کرتے رہے لیکن اس مجھے تم کمزور کرتے رہے، جبکہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آواز آئے گی تم ہو کون؟ تو جواب دے گا میں تمہارا عمل ہوں، جس کی طرف تمہاری توجہ بہت کم تھی، اور اگر تم اعمال کو جمع کرتے تبھی کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کون؟ من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ وہاں پہ عائش کرے گا۔ پھر کہا من خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن جس کا وزن کم ہوگا پھر وائے ہو اس انسان پر جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، وہ سفر میں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ تو کہا یہ احساس کر دینا، یہاں تجھے احساس نہیں ہو رہا لیکن وہاں تجھے احساس ہوگا۔ مالک یوم الدین، دین کا مالک کون ہے؟ یہ تمہارا رب پروردگار ہے۔ یہ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، یہ جب قبر میں جنازہ لٹایا جاتا ہے تب تمہیں احساس ہوگا۔ اس احساس کو یہاں پیدا کرو۔ اگر یہ احساس آ گیا کہ مالک حقیقی کون ہے تو پھر دنیا میں کوئی مظلوم نہ رہے، کوئی ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کی مال میں آنکھیں نہ ڈالے، پھر ہر انسان ایسے زندگی گزارے جیسے انبیاء نے گزاری، جیسے اولیاء نے گزاری، جیسے حبیب ابن مظاہر نے گزاری، جیسے حر نے گزاری۔ پھر کربلائی معاشرہ بن جائے گا جب اس نفوس تک انسان پہنچ جائے کہ واقعاً حقیقی مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم۔ تو یہاں تک خدا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اسی صفت رحمان اور رحیم کی وجہ سے وہ رب ہے۔ اب کیونکہ پالنے والا the مینیجر آف یونیورس خدا ہے تو لہذا مالک یوم الدین بھی کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ جنتی بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، صف اہل ایمان میں آنا چاہتے ہو تو اللہ ڈیوٹی بتا رہا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو اپنے بچوں کو سمجھاؤ، جو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا مالک کون؟ خدا ہے۔ اب اس کی ملوکیت کو جب میں نے مان لیا تو اب ڈیوٹیز میرے اوپر آ جاتی ہیں۔ جب تم نے اپنے عقل و شعور سے مانا کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہدایت دینے والا ہے، واللہ یہ بتائیے 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اگر کسی اسکول میں نہ جائے وہ ABC نہیں لکھ سکتا، وہ الف ب نہیں لکھ سکتا، وہ ایک چھوٹا سا لیٹر نہیں لکھ سکتا، تو مطلب بن پڑھے کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا۔ تو اس چڑیا کو کس نے پڑھایا؟ اس چونٹی کو کس نے پڑھایا؟ اس پوری کائنات میں جو پرندے اور چرندے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ایک اجتماعی معاشرہ بھی بعض لوگوں نے تشکیل دیا ہوا ہے، کس نے سکھایا اور کس نے پڑھایا؟ تو کوئی ہے جو سکھانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کائنات پہ اپنی رحمت کی بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ اب سوال ہے جب یہ سمجھ لیا تو یہ سمجھو اس نے اپنا حق پورا کر دیا۔ وہ تم سے کچھ ڈیوٹیز مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں مالک ہوں۔ اب کیونکہ میں مالک ہوں تو حق عبودیت، حق عبادت، حق سجدہ اگر کسی کی دربار میں کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے نعبد و ایاک، اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب عبودیت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ اتنا حساس خدا لفظ شرک پہ، کسی کو شریک نہ کرنا۔ عبادت کس کے لیے؟ میرے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ایاک نعبد، اے خدا تیری عبادت۔ ایک لطیف نقطہ ہے اس حمد میں، یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ سورہ حمد میں پڑھ رہا ہوں لیکن کہہ سب کی طرف سے رہا ہوں، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے کہ جب عبادت کرو تو اجتماعی طریقے سے کرو۔ اللہ کو اجتماعی عبادت پسند ہے، انفرادی عبادت نہیں پسند۔ نہیں، مطلب ایاک نعبد صدق تب آتا ہے جب آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھے، تب ہے ایاک نعبد۔
मतलब खुदा को मस्जिद वाली नमाज घर वाली नमाज से ज्यादा पसंद है। इसे कहते हैं इज्तिमाई इबादत। दुआ पढ़ो तो इज्तिमाई, इबादत करो तो इज्तिमाई। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करते हैं। फिर बीच में एक वाव आया, ये ज़रीफ नुक्ता है जो अक्सर शियों पे थोपा जाता है, और वो है व इय्याका नस्तईन। दो ड्यूटीज खुदा ने हम पे रखी कि ये दो काम तुमने करने हैं, माल में, रब में, रिज़्क़ और हिदायत देने वाला में। अब तूने क्या करना है, तेरी ड्यूटी क्या है? एक तो इबादत किसकी? मेरी। व इय्याका नस्तईन, और ऐ खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं। अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे या अली मदद कहना शिर्क है। हाँ, ऐ अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। बीच में वाव आया, इसे कहते हैं वाव हालिया। कि मैंने कहा ना सवाल करते जाएंगे तो जवाब मिलता जाएगा। रब क्यों? क्योंकि रहमान और रहीम, क्योंकि वो मालिक है, इबादत हमारे ऊपर वाजिब है। अब ऐ खुदा इबादत तेरी ही करता हूं। फिर सवाल है कि इबादत में मदद किससे मांगूं? क्योंकि तेरी ही इबादत है। अब इस इबादत में मदद भी मैंने किससे मांगनी है? गैरुल्लाह से मांगनी है या अल्लाह से मांगनी है? कहा कि इस इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। अगर मदद को जर्नलाइज किया जाए, कहे खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं, फिर कायनात की तमाम तरह असबाब से इंसान को मुनक़ता होना होगा। बच्चा पैदा हुआ, मदद किससे मांगता है? मां से। स्कूल जाना है, मदद किससे मांगी? ड्राइवर से। घर बनाना है, मदद किससे मांगी? इंजीनियर से। बीमार हुए, मदद किससे मांगी? डॉक्टर से। हाँ, तकवीनन तो खुदा मदद कर रहा है, लेकिन ज़बानन में किससे मदद मांग रहा हूं? मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है तो जनाब आप डिस्प्रिन खा लीजिए, बुखार है तो आप पेनाडोल यूज कर लीजिए। अब हाँ, हो सकता है कोई मोमिन और कहे कि इस पेनाडोल में असर डालने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो खुदा मैं तुझसे मदद मांगता हूं कि पेनाडोल में असर डाल।